مرکزی صدر پیپلز پارٹی راولپنڈی راجہ کامران حسین نے راولپنڈی سٹی کی جانب سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے اعزاز میں دیے جانے والے استقبالیہ تقریب کے اختتام پر پارٹی کے عہدیداران، کارکنوں اور خواتین کا استقبالیہ تقریب میں شرکت کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ سردار سلیم حیدر کا وزیر اعظم کا معاون خصوصی بننے پر پیپلز پارٹی راولپنڈی کے مضبوط ہوگی۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی سردار سلیم حیدر نے اپنے اعزاز میں دیے جانے والے استقبالیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے دروازے کارکنوں اور جالوں کے لیے 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ میرے لیے معاون خصوصی کا عہدہ اہم نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کا ایک رکن اور ورکر اہم ہے۔ یہ عہدہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا بلکہ میرے لیے میری پارٹی کی کارکن اہمیت رکھتے ہیں۔ سردار سلیم حیدر نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی راولپنڈی ڈویژن اور راولپنڈی سٹی کے تمام عہدیداران، خصوصی طور پر راولپنڈی سٹی کے صدر راجہ کامران حسین سے بھی میں بہت خوش ہوں، جنہوں نے تھوڑے سے عرصے میں پیپلز پارٹی کو منظم اور متحد اور مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی بھی وزیر اعظم نے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اقوام متحدہ میں دنیا کے سامنے بھارت کا گناؤنا چہرہ نہیں دکھایا، جس طریقے سے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے دکھایا۔ کس طرح انڈیا جموں کشمیر کی مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، اس کے ایک پوائنٹ کو دنیا کے سامنے رکھا۔ کراچی سرجان ٹاؤن سے 15 ستمبر کو اغوا ہونے والی 12 سالہ بچی بازیاب۔ سرجانی ٹاؤن انویسٹیگیشن پولیس نے 4 اغوا کاروں کو گرفتار کر لیا۔ مرکزی ملزم بچی کو اغوا کرنے کے لیے پنجاب لے گیا تھا۔ مرکزی ملزم کی اغوا ہونے والی بچی کے گھر کے قریب دکان تھی۔ بچی کے اغوا کے بعد علاقہ مکین سراپا احتجاج تھے۔ آئی جی سندھ نے بچی کی بازیابی کے لیے ٹیم تشکیل دی تھی۔ کراچی پولیس کے مطابق مرکزی ملزم تاحال مفرور ہے۔ چیف ایگزیکٹو اور تجزیہ کار اشفاق عباسی نے کہا ہے کہ اگر عمران خان نے لانگ مارچ کی کال دی تو ناکامی اس کا مقدر بنے گی۔ بہت جلد دنیا دیکھے گی کہ عمران خان کی مقبولیت کے غبارے سے جلد ہوا نکلنے والی ہے۔ عمران خان کی ضد انا اور ہٹ دھرمی تحریک انصاف کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ یہ بچی اپنا نام عائشہ بتاتی ہے۔ اس وقت تھانہ کلر کہار چکوال موجود ہے۔ والد کا نام پہلوان اور گاؤں کا نام کام راجن پور بتاتی ہے۔ گاڑیوں میں مرونڈا بیچتی ہے۔ جو راجن پور سے مرونڈا بیچنے کے لیے بس میں چڑھی تو بس والے اس کو سرگودا لے آئے، جہاں سے انہوں نے راولپنڈی والی گاڑی پر بٹھا دیا، جنہوں نے کلر کہار آ کر اتار دیا۔ اگر کوئی بھائی راجن پور کے علاقے سے ہو تو اپنے علاقے کے لوگوں کو بتائے تاکہ یہ اپنے والدین تک پہنچ سکے۔ تھانہ کلر کہار 05435880003۔ تلاش گمشدہ نام تسبیح عمر تقریباً 4 سال کے قریب ملیر لیاقت مارکیٹ سے ایک چھوٹی سی بچی ملی ہے، جس کی بھی ہے وہ ملیر لیاقت مارکیٹ کے آفس سے لے سکتے ہیں۔ سعودی عرب سے ایک اور امدادی سامان کا طیارہ جناح ایئرپورٹ کراچی پہنچ گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سعودی عرب سے اب تک 7 طیارے امدادی سامان لے کر پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کا ریڈیو پاکستان کے معروف براڈ کاسٹر محمد اجمل ملک کی پہلی برسی پر پیغام۔ ریڈیو پاکستان بہاولپور کے معروف براڈ کاسٹر سماجی شخصیت محمد اجمل ملک کو ہم سے بچھڑے 1 سال بیت گئے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر عرفان صدیقی کا بیان۔ آرمی چیف تعیناتی کو سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے سے مشروط کرنے کی تجویز مضحکہ خیز ہے۔ حساس ترین تقرری کو مخالف سیاسی جماعتوں کا کھیل بنانا افسوسناک ہوگا۔ جمہوری ممالک میں آرمی چیف کی تقرری کا اختیار چیف ایگزیکٹو کے پاس ہے۔ پاکستان میں تاریخ کے بدترین سیلاب کے نتیجے میں زرعی شعبے کو کھربوں روپے کا نقصان ہوا۔ کسانوں کو پہنچنے والے ناقابل تلافی نقصان کے بعد ملک میں غذائی قلت کی شدید بحران کا خدشہ ہے۔ تباہ حال زرعی اراضی کو جلد از جلد بحال کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ٹھٹہ میں سیلاب کے بعد متاثرین کی بحالی کا عمل صوبائی حکومت کے لیے بڑا چیلنج۔ لاکھوں افراد کی رہائش، خوراک اور علاج کا انتظام کرنا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ ایسے موقع پر کراچی سے غیر سرکاری تنظیموں نے ٹھٹہ کا رخ کیا اور متاثرین میں پاک آرمی اور ضلع انتظامیہ کے ساتھ امدادی سامان کی تقسیم شروع کر دی ہے۔ ملک بھر میں کرونا سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 12,359 ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 47,000 میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ نیشنل فلڈ ریسپانس کوآرڈینیشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سیلاب سے بنیادی ڈھانچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اب تک سیلاب سے 13,000 کلومیٹر طویل سڑکوں اور 392 پلوں کو نقصان پہنچا ہے۔